فکر آخرت کسی نے سیکھنی ہو تو ہمارے جج صاحبان سے سیکھیں. فکر آخرت، اگلے جہاں کی فکر. فکر آخرت کا ایک قصے کی صورت میں انہوں نے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک علاقے میں ان کا طریقہ کار تھا، کسی کو بادشاہ مقرر کرتے اور اس کو 5 سال بادشاہت پہ قائم رکھتے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے 5 سال اس کو اجازت ہوتی. لیکن یہ تھا کہ جیسے 5 سال مکمل ہو جائیں گے اس کو بادشاہت سے معزول کیا جاتا اور ایک دور دراز علاقے میں جنگل تھا وہاں چھوڑ دیتے کہ 5 سال تمہارے ہیں بادشاہت کے، جو فیصلہ کرو ہم مانیں گے، ہم تمہارے تابع ہیں، لیکن جب تمہیں معزول کریں گے اگلا ٹھکانہ تمہارا یہ جنگل ہے. سارے بادشاہوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. 5 سال عیاشی کرتے، صحیح طرح حکومت کرتے اور مسنت کا جو ایک مزہ ہوتا ہے وہ لیتے، اور جیسے ہی 5 سال مکمل ہوتے ان کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا جاتا اور باقیہ زندگی وہ جنگل میں حسرت اور مایوسی کے ساتھ گزار دیتے. ایک بادشاہ کی جب باری آئی، وہ بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا بھی اگر میں نے بقیہ زندگی اس جنگل میں گزارنی ہے تو یہاں پر اپنے محل تیار کرنے کے بجائے میں جنگل کو ہی تیار کروں. اس نے 5 سال پورا فیصلہ کر کے ہر جو سہولت ہو سکتی تھی اس جنگل میں اس نے مہیا کی. جنگل کو کٹوایا، ایک شہر سا اس نے آباد کروایا، وہاں پر بڑا محل تیار کروایا، جو ضروریات زندگی ہیں وہاں پر مہیا کی. جیسے 5 سال مکمل ہوئے انہوں نے کہا جی ڈال دو اب مجھے اس جنگل میں اس جنگل میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوگی وہ آپ سوچ سکتے ہیں. یہ وہ ایک واقعہ فرضی کہانی سمجھ لیں، فرضی کہانی بیان کر کے وہ یہ سبق دیتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میری اگلی زندگی کہاں گزرنی ہے تو وہ یہ زندگی اس زندگی کے لیے گزار جائے. انسان کو پتہ ہے کہ یہ زندگی جو دنیا کی ہے 50 سال 60 سال 70 سال، اور اس کے بعد جو ایک طویل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو اگر وہ یہ 60 سال کی زندگی آخرت کے اچھا کرنے کے لیے گزار جائے تو وہ لمبی زندگی جو ہے وہ اس کی اچھی ہو جائے گی. جج صاحبان کے فیصلوں سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں فکر آخرت کا قانون صحیح پتہ ہے، یا تو انہوں نے یہی قصہ بھی پڑھ لیا ہے کہ آخرت کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد جانا ہے وہ آپ کا اگلا جہاں ہے. یورپ ان کی آخرت ہے. ہمارے جج صاحبان کی آخرت کون سی ہے جی؟ یورپ ان کی آخرت ہے. انہیں پتہ ہے جیسے ریٹائر ہوں گے اگلا جہاں ہمارا یورپ ہے، ہم نے اس کو سنوارنا ہے. میں 3 مثالیں دے رہا ہوں. ممتاز قادری صاحب کا جس نے فیصلہ کیا اپنے آخری دنوں میں، ریٹائر ہونے سے آخری دنوں میں اس نے فیصلہ کیا پھانسی لگائے دیں. کیوں؟ ان کو پھانسی دیں تاکہ ہماری آخرت یورپ خوش ہو جائے اور ہم وہاں پہ آسانی سے بقیہ زندگی گزاریں. اس کے بعد آ گئے دوسرے جو ان سے پہلے والے تھے. اس کے آخری ایام آئے، اس نے کہا اپنی آخرت سنوار لو. ایک طریقہ ہے آسیہ ملونہ گستاخہ کو آزاد کر دو، ہماری آخرت یعنی یورپ خوش ہو جائے گا، ہماری زندگی وہاں پر آسان ہو جائے گی. اور یہ آ گئے. اب یہ والی ان کے پاس رہ گئے ہیں، یہ جنوری ہے، یہ فروری میں ریٹائر ہو رہا ہے. 1 مہینہ رہ گیا. انہوں نے اپنا کام تیز کر دیا ہے. انہوں نے کام یہ تیز کیا بھی جتنا جلدی ہو سکے زیادہ سے زیادہ مسجدیں گراؤ، زیادہ سے زیادہ مدارس کو خراب کرو تاکہ ہماری آخرت یعنی یورپ خوش ہو جائے، ریٹائر ہونے کے بعد میری وہاں پر اچھی آؤ بھگت کی جائے. یہی جج صاحب ہیں. پتہ نہیں جج کے خلاف بولنے سے گستاخی کا تو نہیں مقدمہ ہو جاتا ہے نہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر رسول اللہ کے خلاف بولیں تو کچھ نہیں ہوتا. اس ملک کے اندر قرآن کے خلاف بولیں. کتنے گستاخ قرآن ہیں ادھر پاکستان میں گھوم رہے، اور کتنے گستاخ رسول ہیں جن کو ہمارے ہی ان اداروں کے لوگوں نے پکڑنے کے بعد دوسرے ملک بھیج دیا. آسیہ ملونہ کا تو کیس تھا عدالت میں، یہ تو الگ مسئلہ ہے. جن کو باقاعدہ پکڑا، جنہوں نے فیس بک کے اوپر، ٹویٹر پر اور دوسرے مقامات پر رسول اللہ کی کھلم کھلا گستاخی، ان کو ان اداروں نے پکڑا اور پکڑ کے باہر بھیج دیا. ان کی گستاخیاں، رسول اللہ کی گستاخی تمہیں قبول ہے، تمہیں قرآن کی گستاخی قبول ہے، تمہیں مدارس کا اور مساجد کا ڈھات جانا، ان کا انہدام تمہیں قبول ہے. جج صاحبان کے بارے میں زبان ہلاؤ گے تو گستاخی کا فیصلہ ہوگا. یہ خدا ہیں جن کے بارے میں زبان نہیں ہلائی جا سکتی.